بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی, اور اس کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس مقدس ہستی پر جس کا نام گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جنہیں کائنات کا پیشوا, رہبر, ہادی اور امام بنا کر بھیجا گیا, اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت سے مضامین بیان کیے ہیں. ان میں سب سے اہم موضوع دعا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے مانگیں تو یہ مانگیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ, میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتی ہوں. عزیز طالبات, ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع بھی یہی ہے, یعنی دعا کی اہمیت و فضیلت. جہاں ایک بات نوٹ کریں کہ سبق نمبر 2 اسلام میں عبادت کا تصور فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں شامل نہیں ہے, لہٰذا ہم سبق نمبر 3 دعا کی اہمیت و فضیلت سے اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے. کتاب سے سبق کو پڑھنے سے پہلے چند ضروری باتیں یاد دہانی کے لیے. اگر اس کتاب کو پڑھتے وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں. اگر کسی دوسرے پیغمبر کا نام گرامی آئے تو علیہ السلام کہیں. اگر کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں. اگر کسی ام المومنین یا صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا کہیں. اور اگر کسی امام, محدث یا اولیاء کرام کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہیں. آئیے اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیں, سبق کو توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. مشکل الفاظ کے معنی کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ جب دوبارہ سبق دہرائیں تو آسانی رہے. ریڈنگ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے لفظ دعا کے معنی و مفہوم کو جانتے ہیں. دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا. اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے. تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے. بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس پیراگراف کو سمجھتے ہیں. دعا کے لفظی معنی. دعا کے لفظی معنی پکارنا, التجا کرنا, درخواست کرنا, یا چھوٹے کا بڑے سے مانگنا یا مدد طلب کرنا ہے. اور یہاں پہ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ دعا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اصطلاحی معنی. دعا کے اصطلاحی معنی یہ ہیں, دعا یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرنا. حاجتیں کا مطلب کیا ہے؟ ضروریات کے لیے دعا مانگنا, اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اسی سے مدد طلب کرنا ہے. اس کی تھوڑی سی اور وضاحت میں آپ کو کر دیتی ہوں اس پیراگراف کی, تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں. یہ اسٹوڈنٹ, دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے, اپنی مشکل کا اظہار کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, بخشش طلب کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس دنیا کا خالق و مالک یعنی بنانے والا ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے, اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. وہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے, کیونکہ بندے کا اپنے رب سے مدد مانگنا اور اللہ کا اس کی دعا کو قبول کرنا وہ نعمت ہے جس کا شکر گزار ہونا ضروری ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دعا کرنے کی عادت ڈالنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کے لیے اللہ سے رجوع کرتا ہے, اسی سے مدد مانگتا ہے جس سے اس کا تعلق ہے, اور اللہ سے اس کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں بھی فرمان خدا بندی ہے, اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی سے, خوف اور پس سوار سے صبح شام یاد کرتے رہو اور غافل نہ ہونا. اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. دعا کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے. جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے، عاجزی اور انکساری کا مطلب ہے انتہائی منت سماجت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے یا اپنی ضروریات کو پیش کرتا ہے، جو اس کو مشکلات درپیش ہیں اس کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے. حاجت روا اور کارساز کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اس کو اس مشکلات سے نکال سکتی ہے، جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے. تو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس پیراگراف کو. قرآن میں دعا کی بڑی اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے اور تقریباً 50 مرتبہ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے کیونکہ ہر شخص محتاج ہے، ضرورت مند ہے. زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہی سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، لہٰذا بندہ اپنے مالک سے اپنی حاجت اور ضرورت کو انتہائی ادب اور عاجزی اور انکساری سے مانگے. دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں اپنے بندوں کا نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور قرآن مجید کی دوسری سورۃ بقرہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَاةَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے. یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. لہٰذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادت کا سب سے اہم حصہ دعا ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ رہا. صحابہ کرام کون تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اولیاء اعظام جو نیک بزرگ جو تھے جو صحابہ کرام کے بعد دین کی تبلیغ کرتے تھے. اب اس پیراگراف کو سمجھتے ہیں. اس پیراگراف میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے آداب اور طریقے کے بارے میں واضح ہدایت فرما دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. عافیت سے مراد ہے سلامتی، امن یا بھلائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے مانگے. صحابہ کرام یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے دعا مانگا کرتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. دعا سے بدل جاتی ہے تقدیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے ہم پڑھتے جائیں گے، آپ کو وضاحت ہوتی جائے گی کہ کس طرح جو دعا ہے وہ ہماری تقدیر بدل دیتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں لکھا ہوا تھا ہماری قسمت کے بارے میں، ہماری دعائیں جب ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. دعا کی فضیلت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا. مومن کا ہتھیار قرار دیا کا مطلب ہے کہ مومن کی طاقت قرار دیا. اس لائن کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی. ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی ان میں سے ایک دعا بھی ہے. غرض یہ کہ دعا کرنے کی ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے. دعا کے ذریعے خاص اور عام تمام قسم کے مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، زندگی سے ہو یا موت کے بعد سے.
اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں ذکر ہے, اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر مبعوث فرمائے تھے, ٹھیک ہے, جن میں سے 25 کے نام جو ہیں قرآن مجید کے اندر آئے ہیں. ان میں سے کچھ انبیاء کے بارے کی ان کی دعاؤں کے بارے میں ہماری اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا, جن میں حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگی. یہاں پہ خاص بات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انبیاء, ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کے مبعوث کرتا ہے, شاید ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی تھوڑی وضاحت میں آپ کو بتا دیتی ہوں. قرآن کریم کا آغاز جو ہے وہ دعا سے ہوتا ہے, اور اس میں بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو انسان کو انداز بدل بدل کر رب کائنات کے آگے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی حاجتیں بیان کرنے اور اس کے سامنے پیش کرنے کے طریقے سکھلاتی ہیں. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی زبانی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کے جو تحفے عطا کیے تھے ان میں ہر ایک قبولیت کے حوالے سے نسخہ کیمیا ہے. یہ دعائیں گواہی دیتی ہیں کہ پیغمبر جیسی برگزیدہ ہستیوں نے بھی اپنی حاجت براری کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اسی کے آگے جھولی پھیلائی. اب انبیاء کرام کے جو نام ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام, ان کا ذکر کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایک کر کے آپ کو میں یہ تھوڑا سا وضاحت سے بتا دوں کہ انبیاء کرام جو تھے ان کی دعاؤں کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے, ٹھیک ہے, ان کو کون سے وہ حالات تھے جن میں ان انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. تو اس میں سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا. انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حضرت حوا علیہ السلام کو متعلق قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور سارا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی, انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور اس دعا کی انہیں تاکید کی. دوسری دعا ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے نافرمان بیٹے کے حق میں دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو رد کر دیا تو حضرت نوح نے اس دعا کی صورت میں اپنے رب سے معافی طلب کی, اور پھر جواب میں رب العزت نے فرمایا کہ اب دیکھتے رہنا کس طرح میں تجھ پر, تیرے پیروکاروں پر اور پر ہماری برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہیں. اور یہ دعا جو ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 47 میں ہے, 47 میں ہے. ترجمہ. عرض کیا ہے میرے رب, میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں گا. ضیاءکار ہو جاؤں گا کا مطلب ہے یعنی کہ برباد ہو جاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال نہ رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگی تھی اور کن حالات کے اندر انہوں نے یہ دعا مانگی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے, یعنی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے. ان کی دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں تو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اور اس کی عظمت کو تسلیم کرنے والی ایک قوم کی دعا کر رہے ہیں. پھر خدا نے ان کی دعا کو یوں قبول کیا کہ ان کی نسل کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس عظیم ترین ہستی سے نوازا جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار, قبول فرما ہم سے یہ عمل, بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اسی کا اگلی آیت میں ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب, ہم دونوں کو مسلم بنا, ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا
اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کر فرعون کے پاس بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جن کی زبان میں بچپن سے ہی لکنت تھی، یعنی کہ اٹک اٹک کے بولتے تھے، اس دعا کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کی درخواست کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے مایوس ہو کر، اور اس خوف سے اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ ان کی قوم ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا اور ان کی نافرمانی کی تھی، ان سے مایوس ہو کر آپ اپنے گھر سے نکل پڑے، اور سمندر کے سفر کے دوران ایک مچھلی انہوں نے نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں وہاں زندہ سلامت رکھا، اور اس حال میں مچھلی کے پیٹ میں تاریکی میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دعا کی بدولت اس مصیبت سے نجات بخشی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور اپنی امت کی طرف سے ایک ایسی درخواست جمع کرا دی ہے جو ہر مشکل میں قیامت تک اس کے کام آتی رہے گی، اور ہر تاریکی میں اس کے لیے شمع کی صورت جگمگاتی رہے گی۔ ان تمام دعاؤں کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا نام حقیقت میں دعا ہے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ قادر، قدرت والا، کائنات، دنیا، عاجزی اور انکساری، منت سماجت کرنا، حاجات، ضروریات، کارساز، کام بنانے والا، دریافت کرنا، پوچھنا، بجا لانا، حکم کی تعمیل کرنا، صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، اولیاء اعظام، نیک بزرگ۔ گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں، ہوم ورک کو، کہ آپ کی مشق کے اندر تفصیلی جوابات جو ہیں آپ نے تحریر کرنے ہیں، لکھنے ہیں اسے۔ اس میں مختصر کچھ سوال ہیں اور کچھ آپ کے لانگ آنسرس ہیں۔ ان میں آپ نے تفصیلی جواب تحریر کرنے ہیں۔ 2 سوالوں پر ایک آپ کا جو ہے وہ مختصر جواب آپ اس کو لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ نمبر 2، قرآن مجید میں دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ اب اس سبق کے باقی دوسرے حصے کا آغاز ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے۔ آج کی نئی بات ہے عزیز طالبات، آج کی نئی بات یہ ہے کہ آج کے سبق کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ دعا عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ خیال تو آیا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اردو زبان میں عربی کا لفظ؟ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ لفظ اس کے اندر شامل ہوا۔ ہماری، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو جو ہے وہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ مثلا عربی زبان کے کچھ الفاظ ہیں، فارسی زبان کے، ترکی زبان، اور بھی مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں اردو زبان میں شامل ہیں، اور اس کو لشکری زبان بھی کہا جاتا تھا۔ ان بہت سے الفاظ میں سے جو دوسری زبانوں سے اردو میں شامل ہوئے ہیں، ایک لفظ دعا بھی ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اکثر اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ تو آئندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اس لفظ کو نوٹ کرنا ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے۔ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔